السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له، ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، واشهد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المکین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ المصطفیٰ، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ امام عشق و محبت سیدی اعلیٰ حضرت علیہ الرحمۃ والرضوان یوں عرض پرداز ہیں: مزرع چشت و بخارا و عراق و اجمیر، کون سی کشت پہ برسا نہیں جھالا تیرا۔ اور حضرت علامہ حسن رضا علیہ الرحمۃ والرضوان یوں کہتے ہیں: خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا۔ گلشن ہند ہے شاداب کلیجے ٹھنڈے، باہر ابر کرم زور برسنا تیرا۔ محی الدین غوث ہیں اور خواجہ معین الدین ہیں، اے حسن کیوں نہ ہو محفوظ عقیدہ تیرا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ہم ہندوستانیوں کو دو نور عطا فرمائے۔ اس میں سے یوں تو کئی نور، اس میں سے ایک روحانیت کے تاجدار حضرت سیدی خواجہ معین الدین چشتی علیہ رحمۃ والرضوان، اور دوسرے حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ یہ ظاہری علوم کے شہسوار، یہ باطنی علوم کے بحر بے کراں، اللہ تبارک و تعالی نے ہم ہندوستانیوں کی ان دونوں کے ذریعے حفاظت و صیانت فرمائی۔ حضور غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ شروع کی زندگی چند سالوں کے تھے جب ہی ان کے والد محترم کا انتقال ہوا، اور یہ اپنے وطن ان کی والدہ واپس لائیں۔ ان کے حصے میں ایک پنچکی اور ایک انگوروں کا باغ آیا تھا، اسی کی یہ باغبانی اور اسی پنچکی سے اپنا گزر بسر کر رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت اور اس کی مشیت کی ایک دن آیا، اسی راستے سے گزر مجذوب وقت حضرت ابراہیم قندودی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ہوا۔ وہ اسی باغ میں اترے۔ حضور غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ ابھی ان القابات سے ملقب نہیں تھے، ابھی شروع کی زندگی تھی۔ بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ انہیں چھاؤں میں بٹھایا اور انگوروں کا خوشہ پیش فرمایا۔ بزرگوں کے
جو اقوال ہیں کہ با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب، مشائخ کی بارگاہ کے ادب سے انسان کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے۔ یہی شیخ طریقت اس سے پہلے ابھی ان کی شروع کی زندگی ہے، کچھ علوم سے آراستہ ہوئے تھے، باقی ابھی ساری منزلیں باقی تھی۔ حضرت ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب یہ ادب ملاحظہ فرمایا کہ میٹھے انگوروں کا خوشہ بھی پیش فرمایا، بیٹھنے کی اچھی جگہ بھی عطا فرمائی، نوش فرمانے کے بعد اپنی زنبیل سے خلی کا ٹکڑا نکالا اور اسے کاٹ کر اپنے دانتوں سے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی طرف بڑھایا۔ حضرت خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں کہ میں وہی پنچکی اور باغ کی باغبانی کر رہا تھا، اس سے پہلے وہ میرے دل میں خیال نہ آیا، لیکن جیسے ہی اس بزرگ کا لعاب اس خلی کے ذریعے میرے اندر گیا تو وہ برکتیں لایا کہ اب میں نے اللہ کی راہ میں باغ اور پنچکی کو بیچ کر خیرات کیا اور اللہ کے راستے کے لیے نکل گیا۔ اللہ کے برگزیدہ بندوں کی نظریں وہاں دیکھتی ہیں جہاں دوسروں کی گزر نہیں ہوتی۔ حضرت ابراہیم قندوزی نے دیکھ لیا تھا کہ یہ معین الدین حسن یہ صرف باغبانی نہیں، یہ تو امت کی نگہبانی کے لیے ہے، یہ یہاں نہیں بلکہ اس کا مقام و مرتبہ کچھ اور ہے۔ اس خلی کا ٹکڑا نہ کچھ پڑھایا نہ لکھایا، لیکن لعاب کے ذریعے وہ پلایا کہ دنیا کی محبت سرد پڑ گئی اور آخرت کی سنوارنے کے لیے خود سنورنے ہی نہیں بلکہ امت کو سنوارنے کی ٹھان لی اور نکل پڑے۔ اپنے علاقے میں ریاضت و مجاہدے کی منزلیں طے کرتے ہوئے خراسان ایران کی پہاڑیوں سے نکل کر بغداد معلیٰ جا پہنچے، پیر کامل کی تلاش میں۔ یہاں ایک بات اور بھی سن لیں، آج آدمی منسلک ہوتا ہے، تعلق ہوتا ہے کہ کسی سے بھی کسی شیخ سے تعلق ہوا، اب اسی سے وہ بیعت بھی ہو گیا، لیکن ایسا نہیں، بلکہ بیعت و ارادت کے لیے آدمی کو دیکھنا چاہیے کہ شرائط پیری کا جامع ہے یا نہیں، یہ اس کا اہل ہے یا نہیں۔ تو ملک سے اپنا وطن در کے دوسرے ملک پہنچے پیر کامل کی تلاش میں، تو اگر متبع سنت ہو تو ٹھیک، اور اگر متبع سنت نہیں ہو تو کتنا ہی قریبی کیوں نہ ہو اس کے ہاتھ میں ہاتھ دینے کی ضرورت نہیں۔ ایسا بہت دیکھا گیا کہ لوگ کہتے ہیں کہ دراصل بے اصل ہیں، وہ علم کے معاملے میں کورے ہیں، شریعت کے معاملے میں بڑی دور ہیں، لیکن پوچھا کہ بیعت کہاں سے ہو، کہا فلاں سے، کہا کیوں ایسا کیا، تو کہا اصل میں باپ دادا سے اسی خاندان میں ہوتے آئے ہیں، اسی لیے ہم بھی ہو رہے ہیں۔ تو ایسا نہیں، بلکہ ہمیں چاہیے کہ سنت و شریعت کا جامع ہو، اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیں تاکہ برکتیں پائیں۔ حضرت سیدی خواجہ معین الدین حسن سنجری رحمۃ اللہ تعالی علیہ پیر کامل کی تلاش میں ایران سے خراسان سے جا کر پہنچے ہیں بغداد۔ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مسجد میں حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جلوگر ہیں، اور فرماتے ہیں کہ اس وقت مشائخ کبار اولیاء کبار بھی حاضر خدمت تھے۔ میں حاضر ہوا اور دست بوسی کی، قدم بوسی کی، جیسے ہی میں نے زمین پر سر رکھا بس شیخ کا ارشاد ہوا کہ جاؤ 2 رکعت نماز نفل شکرانہ ادا کر کے آؤ۔ فرماتے ہیں میں گیا اور 2 رکعت نماز نفل پڑھ کے آیا حاضر۔ جیسے ہی حاضر ہوا فرماتے ہیں رو بقبلہ بیٹھو، میں رو بقبلہ بیٹھا، اور اس کے بعد فرمایا سورہ بقرہ شریف کی تلاوت کرو۔ فرماتے ہیں ابھی میں سورہ بقرہ شریف مکمل کر چکا کہ فرماتے ہیں 21 مرتبہ درود پاک پڑھو۔ جیسے ہی 21 مرتبہ درود پاک مکمل ہوا فرماتے ہیں 21 مرتبہ سبحان اللہ پڑھو۔ جیسے ہی میں نے وہ مکمل کیا فرماتے ہیں ہاتھ پکڑ کے کھڑے ہوئے اور آسمان کی طرف رخ کیا۔ فرماتے ہیں اب چاہتا ہوں میں تجھے خدا رسیدہ کر دوں، اب چاہتا ہوں کہ تجھے میں خدا تک پہنچا دوں، خدا رسیدہ کر دوں۔ فرماتے ہیں اب مقراض میرے سر پر قینچی
قینچی چلائی، وہ ایک مخصوص طریقہ ہے بیعت کرنے کا، سر پر قینچی چلائی اور اس کے بعد کلاه چہار تر کی 4 گوشہ والی سر پر رکھی، اور اس کے بعد فرمایا گلی میں خاص اپنی عطا کر کے کہ میں نے تجھے خدا تک پہنچا دیا۔ اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں بیٹھ جا۔ حضور غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں بیٹھ جا، فرماتے ہیں میں بیٹھ گیا، اور اس کے بعد حضرت نے ارشاد فرمایا کہ میرے خانوادے میں ایک بات ہے کہ وہ ایک دن کا چلہ کراتے ہیں، ایک دن رات کی ریاضت کے لیے ذکر کرتے ہیں، تو جا اور ایک دن اور ایک رات اللہ کے ذکر میں مشغول رہ۔ یہاں رک کر ذرا سوچ لے کہ ہم اپنے مشائخ کے حضور حاضر ہو رہے ہیں، حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے شیخ کی خدمت میں حاضر ہو رہے ہیں، تو حضور غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایسا نہیں ہے کہ نماز نہ پڑھ کے آئے ہوں، بلکہ پڑھ کے آئے ہیں، اس کے بعد نفل اور شکرانہ پڑھایا جا رہا ہے۔ برا ہو ان بدبختوں کا کہ جو پڑھتے ہوئے نمازیوں کی نمازیں چھڑا دے رہے ہیں۔ آج پیری کے نام، پیری اور مریدی کے نام پر ایسے بدبخت بھی پائے جا رہے ہیں کہ جو نمازیں پڑھنے والوں کو نمازیں ترک کروا دے رہے ہیں۔ ہم نے ایک کو دیکھا کہ اس سے پہلے پوچھا کہ پہلے تو تم نمازوں پڑھتے تھے، آیا کرتے تھے، اب کیا ہوا؟ کہا فرصت نہیں ملتی۔ دوسرے سے پوچھا کیا معاملہ ہے؟ اس سے پہلے تو آتا تھا لیکن اب نہیں آتا، تو اس نے کہا حضرت فلاں سے مرید ہو گیا ہے، جب سے مرید ہوا پہلے تو نمازیں 5 وقتہ پڑھتا تھا، اب اسے چھوڑا جمعہ، لیکن اب ہو گیا کہ جمعہ بھی چھوڑ دیا ہے۔ ہمارے بزرگوں کا یہ نقش قدم نہیں، بلکہ ہمارے مشائخ تو وہ فرض کی پابندی کے ساتھ وہ نوافل کی کثرت کراتے ہیں۔ حضرت خواجہ غریب نواز پہنچتے ہیں تو انہیں نفل شکرانہ پڑھایا جا رہا ہے۔ اپنے آپ کو چشتی کہنے والے ہوش میں آؤ، رضویہ اور خانقاہ قادریہ اور برکاتیہ نوریہ کے سلسلے سے ذہن میں جڑنے والوں کی پابندیاں دیکھو کہ ہمارے مشائخ جب یہاں جڑتے ہیں تو وہ فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کی بھی پابندی کراتے ہیں۔ آج ہم اتنے کورے اور آری ہوتے جا رہے ہیں کہ فرائض نمازیں چھوڑتے جا رہے ہیں، لیکن اگر آپ حضور غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی داستان پڑھیے تو فرائض نوافل کی ایک لمبی قطار ہے کہ صلاۃ الاوابین وہ پڑھ رہے ہیں، چاشت وہ پڑھ رہے ہیں، اشراق وہ پڑھ رہے ہیں، تہجد وہ پڑھ رہے ہیں، شکرانہ وہ پڑھ رہے ہیں۔ تو آج ہم جتنی نمازیں چھوڑ رہے ہیں اس کے عوض نہیں، اس کے بلکہ اس سے زیادہ کئی گنا زیادہ وہ نمازوں کو پڑھنے والے تھے۔ آج ہمارا حال اتنا خراب ہوتا جا رہا ہے کہ ہم فرائض نوافل کی دور کی بات، ہم فرائض کی دور کی بات، ہم نوافل کی پابندی تو دور کی بات، ہم فرائض چھوڑتے چلے جا رہے ہیں۔ اب کس غلام خواجہ بننے کو تیار ہیں؟ یقیناً اگر کوئی اپنے آپ کو نسبت چشتیہ میں یا سلسلے ابو العلیہ میں یا کسی سلسلے میں داخلے کی اپنے آپ کی نسبت جوڑتا ہے اور اس کے بعد نمازیں چھوڑتا ہے تو وہ صحیح معنوں میں نہ چشتی ہو سکتا ہے، نہ وہ قادری ہو سکتا ہے، نہ ابو العلیہ ہو سکتا ہے۔ سلسلہ عالیہ قادریہ کے کسی بھی سلسلے میں اس کی نسبت جوڑی ہی نہیں جا سکتی، اس لیے کہ جوڑنے والے سرکار بغداد ہی ہیں، اور ان کے ہاں نمازوں کا یہ اہتمام کہ اگر وہ کوئی سنت کے خلاف کام کرتا ہے تو اس کی ولایتیں سلب کر لیتے ہیں، لیکن ان مشائخ کا نام لے کر اگر کوئی آپ کو نمازوں سے برگشتہ کرتا ہے تو ان مشائخ کے نام پر دھبا لگانے والا تو ہو سکتا ہے لیکن ان مشائخ کو ماننے والا نہیں ہو سکتا، ان مشائخ کے نام پر روٹیاں کھانے والا تو ہو سکتا ہے لیکن ان مشائخ کے پیغام کو عام کرنے والا نہیں ہو سکتا، ان مشائخ کے نام پر اپنی بدعقیدگی پھیلانے والا تو ہو سکتا ہے لیکن ان مشائخ سے سچی محبت کرنے والا نہیں ہو سکتا۔ حضرت خواجہ عثمان ہارونی فرماتے ہیں 2 رکعت نماز نفل شکرانہ پڑھو۔ حضور غریب نواز فرماتے ہیں ابھی میں نے مکمل کیا تھا، سورہ بقرہ شریف کی تلاوت کرنے کو فرمایا، اسے بھی مکمل کیا، اس کے بعد درود شریف کا ورد فرمایا، سبحان اللہ پڑھنے کو کہا۔ فرماتے ہیں جب میں نے یہ مکمل کیا تو اب فرماتے ہیں میرے یہاں خانوادے میں ایک دن کا مکمل ذکر چاہیے کہ دن رات تم ذکر میں مشغول ہو جاؤ، ایک لمحہ بھی اللہ کی یاد سے غافل نہ رہو۔ تو جہاں اس طرح سے سختیاں ہوں، اتنی پابندیاں ہوں، اتنے مجاہدات اور اتنی ریاضتیں کرنی پڑتی ہوں، آج ان سے نسبت جوڑنے والے یا گدی نشین اپنے آپ کو بتانے والے سنت نبوی سے انحراف کریں، نمازوں سے انحراف کریں تو حقیقت میں وہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سچے جانشین نہیں ہو سکتے۔ حضور غریب نواز فرماتے ہیں ابھی میں نے ایک دن کا مجاہدہ مکمل کیا اور حضرت خواجہ عثمان ہارونی کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اب حضرت نے پھر فرمایا بیٹھ جا، 1000 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ۔ فرماتے ہیں میں 1000 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھا۔ فرمایا اوپر کی طرف دیکھ، کیا دیکھتا ہے؟ فرماتے ہیں میں نے اوپر کی طرف دیکھا تو عرض کی کہ حجاب
عرش آدم دیکھتا ہوں. فرمایا نیچے کی طرف دیکھ. فرمایا میں نے نیچے کی طرف دیکھا تو ارشاد فرمایا کیا دیکھتا ہے؟ تو عرض کی تحت الثری تک دیکھتا ہوں. پھر فرمایا 1000 مرتبہ پھر پڑھ. فرماتے ہیں پھر میں نے پڑھا. اس کے بعد فرمایا اب دیکھ کہاں تک دیکھتا ہے؟ تو عرض کی حضور اب حجاب عظمت تک دیکھتا ہوں. ارشاد فرمایا اب تیرا کام مکمل ہوا، تیرا کام مکمل ہوا. لیکن آج اگر ہوتا کہ چاہے وہ استاد یا شاگرد کا معاملہ ہو یا پیر مرید کا معاملہ ہو، اگر شیخ کہہ دے تیرا کام مکمل ہوا تو فوراً وہ 1.5 اینٹ کی مسجد بنا کے الگ ہوتا ہے، الگ تحریکیں اور تنظیمیں قائم کرتا ہے، الگ ہوتا ہے. لیکن واہ رے غریب نواز، اتنے دنوں کے باوجود بھی 20 سال تک حضرت کی خدمت میں رہے. کتنے سال؟ 20 سال تک. 20 سال تک کیا کر رہے تھے وہ؟ تو حضور غیث دراد بندہ نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کی زبانی سماعت کریں. حضور غیث دراز بندہ نواز رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جب بندہ مرید ہوتا ہے تو گویا ایسے ہی ہے کہ جیسے گھر میں بچے کی ولادت ہوتی. فرماتے ہیں وہ بچہ خود سے غذا نہیں کھا سکتا، اسے ماں دودھ پلاتی ہے. خود سے اپنے کپڑے نہیں بدل سکتا، ماں اس کی کپڑوں کی، اس کی ریکھ دیکھ ہر چیز کا خیال رکھتی ہے. فرماتے ہیں ایسے ہی ہے مرید اپنے مرشد کی بارگاہ میں کہ اب وہ شریعت کے اصول و ضوابط سیکھے، ان کی بارگاہ سے برکتیں حاصل کرے، نبی کی سنتیں سیکھے. اور حجاب عظمت تک نظر آیا. اس کے بعد بھی 20 سال خدمت کی. آج مرید ہوتا ہے آدمی، پیر صاحب ہوئی کہ مشورہ شروع ہو جاتا ہے، پیر کو ہی مشورہ دینا شروع کر دیتا ہے. وہ حضرت ایسا نہیں، ایسا، ایسا نہیں، ایسا، یہ نہیں وہ، اور کہیں ناراض ہو کے وہ ہٹتا ہے. لیکن اللہ کی کروڑہ کروڑ رحمتیں ہو ان مشائخ پر جنہوں نے ہمیں صحیح طریقہ بتایا کہ تم سنت و شریعت کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کا اس کی خدمت میں رہ کے ڈھنگ سیکھو. اور اگر اتنے وقت نہیں تو جہاں رہو وہیں پر سنت و شریعت سے اپنا تعلق رکھو، قریب کے سنی صحیح العقیدہ اہل علم سے اپنے روابط رکھو تاکہ سنتوں پر محافظت ہو سکے. اور پیری مریدی کا جو اصل ماحصل ہے وہ یہ کہ بندہ اپنے رب کی معرفت حاصل کر لے، بندہ گناہوں سے الگ ہو کے اللہ تبارک و تعالی کی طرف رجوع کر لے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لے، نیکیوں کے کرنے کی اس میں اسپیڈ پیدا ہو جائے. ورنہ مسلمان تو یہ پہلے ہی سے رہتا ہے. یہ جب بیعت ہوتا ہے تو چند وعدے ہیں جس کی پابندیاں یا جس کی تجدید مرشد کرواتا ہے. آج ایسے ایسے گمراہ، اب یہ ایک کا پوسٹر میں نے دیکھا کہ وہ اپنے آگے حضور غوث آدم کی 12ویں 22ویں پشت بھی کہہ رہا ہے، نام کے آگے سید بھی لگا رہا ہے، لیکن ہے وہ وہابی، خانقاہ رفاعیہ کا. اس سے پہلے بھی علماء نے اس کا بائیکاٹ کیا، لیکن اس کے باوجود لوگ سادات کے نام پر، سید کے نام پر ایسے گھلے پڑتے ہیں کہ نہیں دیکھتے کہ یہ کیا ہے. خود اس کے باپ نے یہیں وفا کمپلیکس کے میدان میں کہا تھا کہ اشرف علی تھانوی مرنے سے پہلے ہمارے دادا کو اپنا توبہ نامہ دے دیا تھا. الیاذ باللہ تعالی. جو اس طرح کا شخص ہو، وہ کہیں کا ہو، اپنے آگے کچھ بھی لکھے، ہمیں اس سے سروکار نہیں رکھنا چاہیے. ہمیں پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ ایمان و عقیدہ کیا ہے اس کا. اگر وہ مسلک اہل سنت پر قائد ہے تو اس کی سیادت بھی منظور، اس کی ارادت بھی منظور.
اور اگر وہ مسلک اہل سنت سے فرا ہے تو وہ کہیں کا ہو، ہمیں اس کی ضرورت نہیں۔ تو آج چولے بدل بدل کے گمراہ فرقے، گمراہ بدین اہل سنت میں گھسنا چاہ رہے ہیں۔ ابھی چند ہی روز گزرے، چھٹی کے وقت کچھ لوگوں نے نعرے بازی کی، نعرے لگائے، وہاں عجیب واویلا مچ گیا۔ اور وہ تو خیر وہ نیم رافضی، ہمیں ان سے مطلب نہیں، لیکن کچھ اپنے ہی لوگ آگے آئے اور وہ یوں کہہ رہے ہیں کہ آقا کی بارگاہ میں غلاموں کا نعرہ یہ گستاخی ہے، الیاذ باللہ تعالی، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی بارگاہ کرم میں وسیلہ لانے کا حکم فرمایا۔ میں نے جو آیت کریمہ پڑھی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کی بارگاہ میں وسیلہ تلاش کرو۔ معبود ہے وہ، خالق ہے وہ، اور وہ اپنی بارگاہ میں مخلوق کے وسیلہ لینے کی بات کر رہا ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ بناؤ۔ سرکار برقرار صلی اللہ علیہ وسلم کے جو جانشین ہیں، علماء ربانیین ہیں، نیک اعمال ہیں، ان کو وسیلہ بناؤ۔ معبود اپنی بارگاہ میں وسیلے کا ذکر کر رہا ہے، اور ان کو کیا ہو گیا ہے، کس نشے میں مست ہیں یہ کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آقا کی بارگاہ میں غلام کا وسیلہ۔ ارے حضور غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ کرم میں پڑھو کتابیں۔ ایک شیخ فرماتے ہیں اگر تم جاتے ہو حضور غریب نواز کی بارگاہ میں، چاہتے ہو کہ سرکار کی بارگاہ میں تمہاری حاضری قبول ہو، تو ادب کے ساتھ یہ عرض کرتے ہوئے حاضر ہو کہ حضور میں اعلی حضرت کے غلاموں کا غلام ہوں، آپ کی بارگاہ کرم میں ان کا وسیلہ پیش کرتا ہوں، ہماری حاضری قبول فرمائیں۔ فرماتے ہیں کبھی بھی تم محروم واپس نہیں آؤ گے۔ تو جو وقت کے قطب ہیں، ابدال ہیں، اولیاء ہیں، وہ تو یہ کہیں، اور جو بدبخت علم سے کورے ہیں وہ کچھ اور کہیں۔ تو ہمیں تو کرنی ہے وہی جو ہمارے مشائخ کا طریقہ ہے۔ تو حضور غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ کرم وہ ہے کہ ضرور جاؤ، بہت ملتا ہے۔ سرکار نور فرماتے ہیں، حضور ابو الحسین نوری میاں رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اولیاء دربار غریب نواز سے سالانہ لے جاتے ہیں، اولیاء لے جاتے ہیں۔ ایک دفعہ 5 ہی تاریخ کو حضرت حاضر ہوئے، اور حاضر ہونے کے بعد اپنے غلاموں سے عرض فرمایا، ارشاد فرمایا کہ اگر کسی کو کچھ کہنا ہو دربار غریب نواز میں تو لکھ دو، میں پیش کر دوں گا۔ کسی نے پوچھا کہ حضور کیسے؟ ارشاد فرمایا کہ حضرت کے کچھ خادم جنات بھی ہیں، ان کے ذریعے عرضیہ سرکار کی بارگاہ میں بھیج دی جائے گی۔ لوگوں نے اپنی اپنی عرضیاں لکھی اور سرکار نور کی بارگاہ میں جمع کیا۔ سرکار نور کا بھی عرس کل ہی ہے 11 رجب کو، اور انشاءاللہ ہم یہاں منائیں گے بدھ کے دن سرکار غریب نواز کا پھر سے، اور سرکار نور کا بھی۔ سرکار نور کے پاس عرضیاں جمع ہوئیں، اور حضرت نے حافظ نظر اللہ صاحب کو بلایا، ارشاد فرمایا عرضیاں لو اور جھالرا پر چلے جاؤ، کوئی صاحب تم سے طلب کریں گے انہیں دے دینا۔ مولانا غلام شبر صاحب بھی تھے۔ کبھی کبھی ہوتا ہے کہ کسی دوسرے کو اگر حکم مل جائے تو دوسرا سوچتا ہے کہ مجھ کو کیوں نہیں کہا۔ یہ عجیب سی بات ہے، مجھ کو کیوں نہیں کہا؟ ارے ٹھیک ہے، وہ بہتر جانتا ہے کس کو کہنا چاہیے۔ بہرحال حافظ نظر اللہ صاحب کو کہا کہ آپ لے جاؤ، وہ عرضیاں لے کے چلے۔ مولانا غلام شبر صاحب سے نہیں رہا گیا، فرماتے ہیں میں چلا کہ دیکھوں تو صحیح کیا معاملہ ہے۔ وہ ستونوں سے چھپتے چھپاتے پہنچے، لیکن اچانک وہ پیچھے مڑے، پلک جھپکتے ہی دیکھا کہ حافظ نظر اللہ کے ہاتھ میں عرضیاں نہیں ہیں۔ حافظ نظر اللہ سے پوچھا کہ عرضیاں کیا ہوئی؟ تو حافظ صاحب نے فرمایا عجیب حال ہے، ابھی آپ نے ہی مجھ سے مانگا اور اب کہہ رہے ہیں عرضیاں کیا ہوئی؟ اب وہ ڈرے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ شکایت اب بارگاہ ہے سرکار نور میں میری کرے یہ، اس لیے ان سے پہلے تیز قدم پہلے ہی حاضر ہو گئے تاکہ کچھ اور نہ کہے۔
حافظ صاحب حاضر ہوئے لیکن انہوں نے کہہ دیا اتنا ہی کہا جتنا ہوا تھا. عرض کی حضور میں نے عرضیاں مانگی, انہوں نے دے دیا اور پھر مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ عرضیاں کیا ہوئی. تو سرکار نور تو سمجھ گئے لیکن مولانا غلام شبر صاحب نہیں سمجھ پائے. ارشاد فرمایا تم کیوں گئے؟ تو بڑی لجاجت اور شرمندگی کے ساتھ کہنے لگے حضور بس خالی دیکھنے گیا تھا میں کہ کون ہیں, سرکار غریب نواز کی زیارت ہو جائے. تو فرمایا, ارشاد فرمایا کہ ہو نہ ہو اسی لیے تمہاری ہی صورت میں وہ صاحب لینے آ گئے. مولانا غلام شبر صاحب فرماتے ہیں کہ پھر 2 دن کے بعد لوگوں کی عرضیاں واپس ہوئیں اور سب عرضیوں پر سب کے جوابات اس کے پشت پر تحریر تھے. سارے سوالوں کے جوابات ہر ایک کے ان کے پشت پر تحریر تھے. تو در غریب نواز وہ ہے جہاں سے اولیاء سالانہ لیتے ہیں اور ہم بھی جائیں گے, جاتے رہیں گے. یہ بدبخت لاکھ کوششیں کریں اپنے ناقص العقلی کی بنیاد پر, لیکن ہمیں تو جانا ہے. اور کیوں نہ ہو کہ سرکار بغداد سرکار غریب نواز نے جس دین کو پھیلایا ہے اسی دین کو بچایا ہے سرکار اعلیٰ حضرت نے. اور تم منع کیا کرو گے, بلکہ پہلے سے زیادہ اب نعرے لگ رہے ہیں. یہ فقیر بھی دربار غریب نواز میں حاضر ہوا فجر کے بعد, اور اس کے بعد پھر کچھ ساتھیوں نے بتایا کہ پہلے نعرے تو کم لگ رہے تھے اب زیادہ لگ رہے ہیں. میں خود شاہجہانی مسجد میں فاتحہ پڑھنے کے لیے بیٹھا تو 3 گروپ الگ الگ نعت مصطفیٰ پڑھ رہے لوگ, اور اب کسی کی جرات نہ ہو رہی کہ بند کرے. عجیب حال ہے کہ برائیاں ہو رہی ہیں, گناہ کے کام ہو رہے ہیں, ان کو بند کرنے کی انہیں توفیق نہیں مل رہی ہے. سلام رضا پر اتنی چڑ, کوئی اگر نعت شریف پڑھے ادب سے حاضر رہے حاضری دے تو اتنی چڑ. تو یہ بے دینی ان کی نہیں تو اور کیا ہے. اگر ان سے خواجہ غریب نواز سے محبت ہوتی تو میں تو کہتا ہوں کہ مسجد اکبری میں, مسجد شاہجہانی میں, مسجد صندلی میں, اولیاء مسجد میں تمہیں چاہیے کہ الگ الگ اعتبار سے دینی محفلیں سجاؤ. کہیں قرآن خوانی اور درود پاک کا ورد رکھو, کہیں پر حلقہ ذکر رکھو, کہیں پر لوگ آنے والے مہمانوں کو دین سکھاؤ. کاش اگر تم اس طرح بارگاہ غریب نواز کا نظام رکھتے تو ابھی انہوں نے اپنی حیات میں 90 لاکھ لوگوں کو کلمہ پڑھایا تھا. انشاءاللہ اس در غریب نواز سے تم سارے ہندوستانیوں کو اسلام میں مشرف کر لیتے. لیکن تم سے یہ نہ ہو سکا, بلکہ تم نے دین کے اشاعت کے کام کو روکا ہے صرف اپنی روٹیوں کے لیے. اللہ تمہارا بھلا کرے, ہدایت دے تمہیں. ہمیں چاہیے کہ غریب نواز سرکار سے فیضان حاصل کریں. اللہ جل وعلا ہم سبوں کو دین کا نفع بخش علم اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. تو در غریب نواز اور پیغام غریب نواز کی اشاعت یقیناً سرکار اعلیٰ حضرت نے کی ہے, اور اسی مشن پر ہمیں جمے رہنے کی ضرورت. اور اسی مسلک غریب نواز کو آج مسلک اعلیٰ حضرت کہتے ہیں. یہ مسلک اعلیٰ حضرت کوئی نیا مسلک نہیں, بلکہ وہی مسلک ہے جو ہم تک حضور غریب نواز نے پہنچایا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو دین کا نفع بخش علم اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.